من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ العلی العظیم صلی اللہ علیہ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ یونس کی آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھنا شرف حاصل کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے اس آیت مجیدہ قرآن حکیم کے مطابق کچھ کہنا بیان کیا۔ جس طرح میرے مہربان دسرہ سمجھ کے مجلس چاہوں گے کیا کیا فائدے ہیں، میرے سننے کے لیے فائدے ہیں، میرے بیان کرنے کے لیے فائدے ہیں۔ خوش قسمت ہے انسان جہاں کسی فائدہ مند چیز کو فائدہ اٹھانا ہے۔ چیزاں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں لیکن ہر بندہ انہوں کو فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس وجہ سایہ موجود ہے، اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے تو پہ ہی کھڑا ہو گیا یہ مطلب ہے کہ وہ نقصان اپنا آپ کر رہا ہے، سایہ تو موجود ہے۔ سایہ کی موجودگی کہ اگر بندہ تو پہ کھڑا ہے یہ مطلب ہے فائدہ نہیں اٹھا رہا، فائدہ تو ہے۔ سواری موجود ہوئے پھر بندہ پیدل چلتا ہوگا، حالانکہ سواری موجود ہوئے تو میرا خیال ہے وہ سوار ہونا چاہیے، ان فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اصل چیز یہ نہیں کہ فائدہ مند چیز ہی خالق نے بڑی بڑی فائدہ مند چیزاں انسان کو عطا کی تھی، کوئی انسانوں نے فائدہ اٹھایا نہیں۔ یہ اکھ ہے یہ سارے کو موجود ہے، کسی کو نقصان بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ حیا رہے گا تو فائدہ رہے گا، جدو یہ کسی حیا نہیں بیٹھے گی تو نقصان ہوئے گا۔ یہ مطلب فائدہ آپ اٹھانا ہے فائدے واسطے۔ ہاتھ پیر دیتے ہیں خالق نے فائدے واسطے، ذہن دیتے ہیں خالق نے فائدے واسطے۔ ایسے ایسے بدقسمت انسان بھی کائنات کو گزرے ہیں جس طرح جنا مصطفیٰ جیسی فائدہ مند چیز کو بھی فائدہ نہیں بدقسمتی ہو سکتی۔ اگر تکلیف کرو ہے جگہ وہ کر دیتے دو چار بندے بس 5-6 بندے ساری بات ٹھیک ہے، باقی بیٹھے سلوات میرے تم سامنے میں میری آیت مجیدہ پڑھی ہے جہاد کے کائنات میں قرآن حکیم کے متعلق 4 چیزیں بنی۔ اللہ فرمانے یا ایھا الناس، پہلی کہتے ہیں کہ قرآن کے متعلق اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کے خطاب کر کے دسے ہے کہ انسانوں واسطے میں بھیجی۔ یا ایھا الناس، اے انسان، انسانیت کو خالق نے مخاطب کیتا ہے، کسی خاص مذہب کو مخاطب نہیں کیتا۔ اللہ فرمانے یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ جو قرآن ہے قرآن یہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت بن کے آیا ہے۔ قرآن تمہارے رب کی طرف سے نصیحت بن کے آیا ہے۔ دوسرا خالق فرماتے ہیں وشفاء لما فی الصدور، اور یہ سینوں کے اندر بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا بن کے آیا۔ دو تیسرا اللہ فرماتا ہے وہدن، اور یہ ہدایت بن کے آیا۔ چوتھا اللہ فرماتا ہے رحمت للمؤمنین، اور یہ رحمت ہے خاص ایمان والوں کے لیے۔ میرے محترم سامنے شکر 3 چیزاں خالق نے ہر انسان واسطے دسی ہیں کہ قرآن نصیحت انسانوں واسطے، شفاء انسانوں واسطے، ہدایت انسانوں واسطے، مگر رحمت مومنین واسطے۔ باقی ساری دنیا میں کھا لو یا ایھا الناس کو شروع ہوتا ہے، یہ تو رحمت بہت بڑی ہے تو فائدہ صاحبہ نے ایمان اٹھان گے تو جنہیں مومن نہیں صرف انسان نے پانے غیر مسلم بھی ہیں انہوں واسطے نصیحت بھی ہے، انہوں واسطے پھر شفا بھی ہے، انہوں واسطے پھر ہدایت بھی ہے۔ یہ مطلب یا نصیحت سننا نہیں چاہتا وہ واسطے نصیحت ہے، جہاں بیمار ہے وہ واسطے شفا ہے، اور جہاں سینے کے اندر کوئی بیماری ہے وہ واسطے شفا ہے، تو جہاں بے حالت ہے وہ واسطے ہدایت ہے۔ جنہیں بڑے بندہ نصیحت سن کے ناصح کی نصیحت سن کے بہتر ہو جاتا ہے، پھر وہ ذہنی طور پہ شفا یاب ہو جاتا ہے،
اللہ فرماتا پھر وہ مومن بن جاتا ہے، پھر رحمت للمومنین، پھر اس مومن کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ میرے بہت محترم سامعین، یہ نصیحت ہے۔ آج میں زیادہ گفتگو صرف نصیحت کروں کہ ایک نصیحت ہے، موعظۃ، نصیحت ہے من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ میرے محترم سامعین، یہ نصیحت ہے۔ نصیحت ہمیشہ بڑا چھوٹے کو کرتا ہے۔ سارے علاقے ویسے بڑے چھوٹے کی نصیحت کرتے ہیں، اتوں کا مجھے نہیں پتا ہو سکتا کہ چھوٹے بڑے نصیحت کرتے ہیں۔ ویسے سارے علاقے میں میں اس طرح کی گل کرنا بندے چپ کر دیں، پھر میں اپنا دس لوں کہ سارے علاقے وہ پھر بندے کئی آدھے نہیں سارے علاقے چ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ تا مسکرانا دلیل ہے کہ الحمدللہ راولپنڈی اسلام آباد میں بھی بڑے چھوٹیاں نصیحت کرتے ہیں۔ یہ مطلب کہ کوئی اکبر ہے جہاں نصیحت کر قرآن نصیحت ہے، لیکن اکبر ہے بہت بڑا جہاں نصیحت کر رہا ہے۔ نصیحت کرنے والے میں ناصح آتے ہیں، ناصح جی ساتھی صاحب تشریف فرما ہو گیا، مجلس دیا برکتاں چ اضافہ ہو جاتا ہے جب سادات تشریف لگتے ہیں۔ سادات چاہ دکان تو سید آ جائے اتنے برکت آ جاتی، جتنے اگے ذکر اہل بیت ہو گیا اور الحمدللہ میرے واسطے سعادت ہے صاحب تشریف فرما ہو گیا۔ میرے محترم سامعین، میں اس کرنا سا نصیحت ہمیشہ بڑا چھوٹے بچہ ہے۔ چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، یہ پتہ ہے کہ میرے بڑے نے نصیحت کوئی نہ کوئی کرتے رہے، یہ پوچھتے رہتے ہو کتنے چل رہا ہے، ہوں کتوں آیا، یہ بڑا پوچھتا ہے کتنے چل رہا ہے، ہوں کتوں آیا، دوپہر بڑی ہے، کپڑا اتر لے جا، چھتری لے جا، بارش کا خطرہ ہے، موٹر سائیکل آستا چلانا، یہ نصیحت ہی نہیں سارے اونچی کو نصیحت کی جاتی ہے۔ کئی بار وہ سمجھتا ہے کہ میں ضرورت ہی نہیں، میں کیوں کی جا، کئی بار وہ سمجھتا ہے کہ میں 10 دن کا موٹر سائیکل آستا جانا، مجھے پتا ہے میں کی کر رہا ہوں۔ یہ مطلب ہے جب بڑا نصیحت کرے نا سیانے نہیں بڑھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ جب بڑا نصیحت کرے جیڑا بندہ جی اللہ وہ سیاح بنیا نا کہ مینوں کیڑی گل کا نہیں پتا، مینوں کیڑی گل کا نہیں پتا، میرا خیال ہے کہ وہ خراب ہی ہوئے گا، بلکہ ہو سکتا ذلیل ہو جائے۔ میں سکول ٹیچر سا سائیکل سے جاتا سا، مینوں ایک بزرگ ملے مینوں کہنے لگے کہ چادر نال لے جائے کرو، چادر نہ لے، گرمی سی۔ میں کہ بزرگوں کی لوڑ چادر کی، گرمی کیوں اتنی ہے، سائیکل سال ہی پہ نکلتا تو تھی کرو۔ وہ کہنے لگا پتر میں تو ویسے گل ہی کی، میں نصیحت کی نہیں کوئی گل نہیں۔ میں کہ کچھ بزرگوں سوچ کے نصیحت کر دیں، گرمیاں چادر کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا چلو کوئی گل نہیں، کپڑا کون چنگا ہوتا، کپڑا یا پارا رکھو بڑا کپڑا یہ پورا اچھا ہوتا چنگا ہوتا ویسے رکھ لیں، نہیں ضرورت میری دینا۔ میں ہستا سکتا میں کہ بزرگ ہو گیا نہیں یہ نالا کام ہو گیا، ایڈی گرمی چادر لے کے جانتے کی میرے ضرورت، میں تو واقعہ صحیح کا سمجھا، میں تمہیں بنا کے نہیں سنا رہا قرآن کا سامنے کرنا۔ وہ چھٹی ہوئی تو نکلا، میں تو بدل تھوڑا سا پڑھ لگ پہ تو واپس آیا، وہ 6 منٹ سفر سی جانا وہ واپس آیا، میں تو وہ بارش لے کے اینی بارش، یہ انہوں پتا ہے بندے کو جنہیں سائیکل چلائی ہے تو کھانڈا اگوں بھی ہو بڑا زور لگتا ہے نا جی، یعنی ہوا بھی ہوتی ہے بارش کا زور بھی ہوتا ہے۔ وہ جہے بڑے میرے کنا تے بچی ہیں کڑیاں تے مٹی اڈ کے تے منہ تے، ادو میں سوچیا کہ چادر ہوتی نا، بہت شکریہ، چادر ہوتی بزرگاں گل ٹھیک کی سی، ہوں میں سر تے منہ تے وڑ نہیں تو سوکھا رہتا نا۔ یہ مطلب ہے جہاں پنڈ کے بزرگ کا نصیحت نہ منے وہ خراب ہو جاتا ہے، تو جہاں اکبر کی گل نہ سنے وہ تو ذلیل ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ نصیحت میں نصیحت کرتا، نصیحت جدو کسی بڑے چھوٹے کو کی ہے، چھوٹا تنگ ہی ہوا ہے، وہ ساتھ لایا کہ میرے مگر چڑھ گیا ہے، میرے مگر چڑھ گیا ہے، حالانکہ فائدہ چھوٹے کا ہوتا ہے۔ ہر نصیحت قبلہ کردہ بڑا ہے، فائدہ چھوٹے کا ہوتا ہے، کردہ بڑا ہے، فائدہ چھوٹے کا ہوتا ہے۔ نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا ہے، اگر کوئی نصیحت من لے تو فائدہ وہ ہی ہوتا ہے۔ وہ جدو کسی بڑے نصیحت کی ہے نا، نصیحت تے وصیت وچ فرق ہے بھائی، نصیحت زندگی کی جاتی ہے تے وصیت تمہیں پتہ زندگی کے آخری موقع تے کی جاتی ہے۔ اور کئی بار بندے آخیا ہوئے نا کہ میں فلانا تھان دفن کریا جائے، لوگ کہتے ہیں وصیت ہے اتنے کرنا پینا ہے، یہ مطلب ہے وصیت بہت ضروری ہوتی ہے، نصیحت بھی ضروری ہوتی ہے لیکن وصیت بہت ضروری ہوتی ہے۔
جڈا وڈا نصیحت کرے اوڈی اہم ہوندی ہے، جڈا وڈا وصیت کرے اوڈی اہم ہوندی ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں بوئے بوئے کے قرآن کھڑ کے مولیاں نو پوچھاں آ جڑا غدیر وچ نبی گل کیتی ہے نصیحت سمجھدے ہو کہ وصیت سمجھ؟ جو بھی سمجھو شکریہ کہ بلا یا نصیحت ہے یا وصیت ہے۔ جے نصیحت کیتی نے تاں بھی واجب ہے، جے وصیت کیتی نے پھر بھی واجب۔ قبلہ بہت شکریہ۔ اے پورا قرآن وصیتاں نے نصیحتاں، پورا قرآن قبلہ نصیحت ہے۔ جیڑی صورتحال اس ویلے پاکستان سے بڑی ہو وہ میں کدی کدی سوچنا کہ جنہ بندیاں نوں توہین دا وہم پہ گیا، ایک وہم ہوتا جنوں پہ گیا اس ویلے بدل شکل کوئی نہیں تے بارش کا خطرہ بھی تقریباً کوئی نہیں۔ اگر کسی بندے کے ذہن وہم پہ جائے کہ بارش آ جائے تو کی کیتا جا سکتا ہے؟ کسی بندے کے ذہن سے وہم آ سکتا ہے کہ بارش آ جائے، حالانکہ کوئی آثار نہیں، آثار کوئی نہیں تے بندے کو وہم ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کیتا جا سکتا۔ تسی 100 باری آخو کہ تیرے آثار ہی نہیں گل کوئی، تینوں کیوں وہم پہ گیا؟ وہم بندے کا وہم جڑا ہوتا ہے وہ پہ جاتا ہے، وہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ جی میں بالکل کھڑا ہو گئے تو بندے کو وہم پہ جائے کہ بارش آ سکتی ہے تو بندہ اپ سیٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہوتی نہیں پی کرے کئی وہم پہ توہین کوئی نہیں کی ہوتی، توہین کرنا بھی کوئی نہیں، جڑا کرے گا وہ پھنس جائے گا۔ بھائی جڑا عزت دار بندے کی توہین کرے گا پھنسے گا ہی نا۔ عزت دار دی توہین کرنا تو ایک گل دسا انہوں کچھ کوئی آکھے یا نہ آکھے آرام دی زندگی پہ گزار سکتا جڑا کسی عزت دار دی توہین کرتا۔ اس ویلے زیادہ وہم صحابہ دی توہین ہے اور پھر نال پھر اہل بیت بھی آخر نال پھر ازواج رسول بھی آخر۔ یہ تین ہستیاں جڑیاں نا کیٹیگریاں انہوں نے توہین دا وہم پہ گیا بندے پہ توہین نہ ہونے۔ ہاں بہت اچھی گل ہے، اسی نہ تے توہین اہل بیت برداشت کر سکتے تے نہ توہین صحابہ برداشت کر سکتے تے نہ توہین ازواج رسول برداشت کر سکتے۔ خدا دی میں قسم ہے یہ تریوے ہستیاں جڑیاں نے تریوے کیٹیگریاں جڑیاں نے یہ ایڈے بڑے عزت دار نال منسوب نے۔ بھائی تہاڈی خیر ہو جائے۔ اس ویلے جڑے پکھے نے یہ مجلس نال منسوب نے، شادی نال منسوب نے، اے صاحبان تے دریاں اس ویلے موجود نے۔ جیڑی دری لیونی ہوندی ہے نا جی یہ واسطے مجلس واسطے وہ بندے درمیاں تے کلینا نے لوندے نے کہ ذرا صاف صاف نہیں، ذرا صاف صاف نہیں، اصل وچ مجلس واسطے کھڑی ہیں، میلاد مصطفیٰ واسطے کھڑی ہیں، آیت کریمہ واسطے کھڑی ہیں۔ یہ مطلب عزت دار تے جگہ ہو جائے نا تو گندی شے اتنے نہیں لیا جائے۔ میں صرف جگہ دی گل کرنا تے جڑی کائنات کی بلند ترین عزت دار ہستی ہے نا وہ میرا نبی ہے، وہ رسولہ دا رسول ہے، نبیہ دا نبی ہے، حسنین دا نانا ہے، زہرہ دا بابا ہے۔ یہ تو بڑی عزت دار ہستی اللہ نے بنائی کوئی نہیں۔ یہ جڑے ترے کیٹیگریاں نے جنہاں دی عزت دا بندے نوں فہم ہے وہ ترواں دی منسوب تریوے منسوب میرے نبی نال نے۔ آل بھی محمد دے، اصحاب بھی محمد دے، ازواج بھی محمد۔ بھئی آل محمد ہی آکھو گے تے اصحاب محمد آکھو گے تے ازواج بھائی نبی دی زوجہ ہوئے گی تے ازواج رسول چاہے گی، نبی دی اولاد ہوئے گی تے آل رسول چاہے گی، تے جے نبی تے ساتھی ہو گے یا صحابہ رسول چاہو گے یہ دا مطلب ہے مرکز رسول ہے، مرکز رسول ہے۔ اے قرآن ہے تینوں قرآن دی قسم ہے انہاں تینہ کیٹیگریاں دی عزت دا خیال انہوں ہونا چاہیے جڑا پہلا محمد دی عزت دا خیال ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا تو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین مصطفیٰ دی عزت نالی آل دی عزت ہے، مصطفیٰ دی عزت نالی ازواج دی عزت ہے، مصطفیٰ دی عزت نال اصحاب دی عزت ہے۔ میں سوچنا یار جیڑا بندہ نبی نو ہی اپنے جیسا سمجھتا ہے صحابہ نو کی سمجھتا ہوئے گا کہ آل نو کی سمجھتا جیڑا ذمہ دار بندے تشریف فرمان کی راستی ذمہ دار راستی میں اگر چونکہ پریشانی نہیں سی لیکن ایک آیت میرا پڑھن تو دل کرتا ہے وہ میں جناب کے سامنے پڑھ دوں، وہ میں مثال کے طور پر پڑھ دوں۔ یہ سورہ مبارکہ احزاب دی ایک آیت مجید ہے، میں عزت سمجھتا ہوں، عزت
پیغمبر دی عزت دی وجہ تو آل دی عزت ہے، پیغمبر دی عزت دی وجہ تو اصحاب دی عزت ہے، تے پیغمبر دی عزت دی وجہ تو ازواج دی عزت ہے۔ تسی میرے سامنے جی آیت مجیدہ اس وجہ کرے سے چاہیے فوراً وہ ازواج دی عزت ہے، ازواج رسول دی عزت کرتا ہے، پیغمبر دی بھی عزت میں آ جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ ایک ہی آیت میرا خیال ہے، یہ نہیں آج پڑھ لینے آئے تو یہ دیکھو کہ کوئی نصیحت ہے نا، قرآن نصیحت ہے، یہ جو حضرت آدم دا واقعہ پڑھو وہ بھی نصیحت ہے، حضرت نوح دا واقعہ پڑھو وہ بھی نصیحت ہے، موسیٰ اور عیسیٰ دے واقعات پڑھو، ابراہیم و اسماعیل دے، یعقوب و یوسف دے، جتھوں پڑھو کہ نصیحت ہے۔ ایک میں کرو دسنا مہربانی کر کے روز دا پارا قرآن جڑا بندہ پڑھتا ہے وہ ضرور پڑھے، 2 پارے بھی پڑھے تو بہت اعلیٰ گل ہے، لیکن مہربانی کر کے اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے نا تو روز دی ایک آیت ترجمے نال پڑھے، یار پارا پڑھن دی بہت شکر تہاڈی موجودگی کا میں فائدہ پہ اٹھانا۔ میرے محترم سامعین ان ترجمے نال پڑھیا جائے، یہ عربی ہے نا، عربی اگر کسی نے پڑھ بندے کو بندہ آ کے چھڈ دی جوڑ انہوں آنا رکھ کے گل کر اوپن دی ڈور ان پڑھ لگا گیا وہ دروازے دے بچ بھی کھلوتا ہوگا نال دروازے دے انہوں نہیں پتہ لگیا اس کی آنکھیں چھڑ دی ڈور اوپن دی ڈور ایک بار اسے دروازہ کھول ایک بار دروازہ بند کر اور دروازے دے کول نہیں کھلوتا ہوگا تو انہوں پتہ نہیں لگتا گل کدھر نہ بھی انہوں بندہ منڈا نہ کہتا تیرنا پہ گل کر وہ آدھا میں سمجھ نہیں گیا سارا قرآن بندہ عربی چ پڑھ جائے نصیحت کا پتہ کہ بہت شکریہ یار ایک بندہ پارا قرآن پڑھتا ہے انگلیاں رکھتا ہوتے ہیں وہدا بھی قرآن برکت ہے قرآن دیکھنا بھی برکت ہے قرآن سننا بھی ثواب ہے قرآن چومنا بھی ثواب ہے یہ عزت کرنی ثواب ہے لیکن مہربانی کرو پر کم از کم پتہ تو لگے سان آندا کی نصیحت کی علامہ صاحب ڈاکٹر محمد اقبال صاحب صاحب انہوں نے والد گرامی کا نام سی شیخ نور دین یا نور نام سے انہوں نے لنگ دے سڑکا تے علامہ اقبال بڑی سر نال قرآن پڑھ دے سن میں کہا سنایا میں کتاب جو پڑھے کیوں وہ بڑے سوچنے سن تے قرآن حکیم دی تلاوت بہت مزے نال کرتے سن تے لوگ سوچتے سن کہ علامہ صاحب نے قرآن پڑھ انہوں نے والد گرامی گزرے تے فرمان لگے کہ اقبال انہوں نے قرآن کہا جی وہ فرماتے ہیں پتر اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں پڑھنا بھی بڑا اچھا ہے لیکن میں تمہیں دسا یہ انہیں سمجھ کے پڑھنا نہ کی جاتا ہے کہنے لگا بھائی تسی حکم فرماؤ کہنے لگا پتر جیڑی گل اللہ موسیٰ نال کرے عیسیٰ نال کرے نوح علیہ السلام نال کرے ابراہیم نال کرے یوشع علیہ السلام نال کرے صالح علیہ السلام نال کرے داؤد نال کرے سلیمان نال کرے پتر تو سمجھنا اللہ گل میرے نال کرے اللہ بھائی آباد رہو جی پھر نصیحت کا پتہ لگے گا پھر پتہ لگے گا قرآن سانو آندا کی یقین کرو جننے بندے توہین قرآن دی وجہ تو لوکاں دے گھر ساڑ چھڑے نا پڑھیا انہاں بھی کوئی نہیں آندا کی میں پھر عرض کر رہا جنہاں لوگاں دے مکان ساڑ کے تیاں سڑک تے بٹھا دیتی ہیں ساری رات لوکاں دیاں بیٹیاں باہر کھیتاں چ بیٹھی رہی ہیں تے پیو تے بھرا بہ کے حفاظت کرتے رہے کہ تیاں اندر رکھنی سن انہاں سانو باہر کر دیتا ہے گھراں نوں اگ لا دیتا ہے حضرات جتنے بندے یہ جو آگ لگانے والے ہوتے ہیں نا انہیں پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہہ رہا آباد جڑا کسے نوں بے گھر کر کے کسے دیاں تیاں رولتے ہوئے وہ دی بلا جانے انہوں اتنا پتہ ہے مقدس کتاب ہے وہ یہ جانتا ہے کہ یہ مقدس ہے یہ نہیں جانتا کہ یہ نصیحت ہے شکریہ خدا دی قسم ایک بندے اگر قرآن کی گستاخی کیتی ہے وہ تے پرچہ ہونا چاہیے انہوں سزا ہونی چاہیے وہ دیا بہنوں بھرن کا کی مطلب ہے وہ گھر جلان کا کی مطلب ہے ایک تو میں دستے ہیں اس ویلے الحمدللہ پورے پاکستان دے علماء نے مل کے آخیا ہے کہ جو کام جڑا والا میں ہوا ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں
تواڈے علم سے طاہر اشرفی صاحب متحدہ علماء بورڈ کے چیئرمین ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ کام اسلام کے مطابق ہے۔ دیوبندی عالم دین تقی عثمانی صاحب، انہوں نے فرمایا یہ کام اسلام کے مطابق ہے۔ ساڈے علماء نے فرمایا کہ یہ کام اسلام کے مطابق نہیں۔ چار مشہور مذہب نے پاکستان، شیعہ، اہل سنت، دیوبندی، اہل حدیث۔ میں چوہاں دے بیان تانوں آن دا ریکارڈ بتا سکتا کہ ہر مسلک دے عالم نے آکھا ہے یہ کام اسلام کے مطابق ہے۔ اور میں جناب کے سامنے سوال کرنا، تو اڈے تک جی اطلاع پہنچی ہے وہ گھر سکھا نے ساڑے نے مسلمان یہ مطلب ایک گل طے ہو گئی کہ مسلمان بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے کام اسلام کے مطابق نہیں۔ بھائی کیا بات ہے، کوئی سمات یہ مطلب مسلمان کچھ ایسے ہیں جن کا کام اسلام کے مطابق نہیں، تے جنہیں گھر ساڑے نے انہیں اپنے دلوں اسلام کے مطابق ساڑے نے۔ جنہیں گھروں اگر لائیں نے انہوں نے کوئی دنیا بھی گل نہیں، کوئی پانی دا مسئلہ نہیں، کوئی کھیت دا مسئلہ نہیں، کوئی قبضے دا مسئلہ نہیں، اپنے دلوں نے دین دی خدمت کی تھی۔ یار بولو اپنے دلوں نے کہ بلا دین دی خدمت کی تھی۔ اچھا وہ اپنے دلوں اسلام دا کام کر رہے ہیں تے علماء کا دستے نے یہ کام اسلام میں نہیں۔ بہت شکریہ بھائی، وہ اپنے دل سے، بہت شکریہ، اپنے دل سے وہ کام اسلام کا کر رہے ہیں اور علماء سب بتا رہے ہیں حضرات یہ کام اسلام میں نہیں۔ اپنے دل سے وہ کام دین کا کر رہے ہیں اور علماء بتا رہے ہیں یہ کام دین میں۔ دو بار کسانک ہے، ایک باری اور دورہ، اپنے دل سے، اپنے دل سے، اپنی طرف سے وہ کام دین کا کر رہے ہیں اور علماء کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کے مطابق نہیں۔ یہی بات تھی کہ یزید اور یزیدی اپنے طور پہ دین میں تھے، حسین بتا رہے تھے یہ دین میں نہیں۔ بھائی یزید کی حکومت اس کے مطابق اسلامی حکومت تھی اور وہ جو کر رہا تھا وہ یہ سمجھ کے کر رہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کا کام کر رہے ہیں۔ شبیر نے بتایا یہ مسلمان کہلواتے ہیں، اسلام میں اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں لیکن ان کے کام اسلامی نہیں۔ پوری فوج یزید سے ایک بندے کو پتہ چل گیا کہ یہ اسلام کا نکام ہے۔ 10 محرم کی صبح تھی، اس نے اپنے ہاتھ اپنے رومال سے باندھے، شبیر کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس سے پہلے اس کے پاس اسلام تھا، حسین نہیں تھا۔ اس کے پاس قرآن تھا، حسین نہیں تھا۔ نماز تھی، حسین نہیں تھے۔ روزہ حج تھا، حسین نہیں تھے۔ جب حسین ملے سب کچھ بچ گیا۔ حضرت حر نے 10 محرم کی صبح کو کائنات کو درس دیا، جیسے اسلام میں حسین نہیں ہوتے وہ اسلام نہیں ہوتا۔ کمال بھائی، سبحان اللہ۔ جس اسلام میں میں استاد مکرم کا جملہ پڑھتا شیشہ تھا جسے سرور نے ایسا جوڑا کہ کہیں بال بھی آنے نہ دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان میرے استاد مکرم قبلہ صابر حسین نقوی صاحب منڈی بہاؤدین والے، اگر کوئی پرانا دوست بیٹھا ہو تو انہوں نے یاد ہوگا گا، بہت شکریہ قبلہ۔ وہ فرماندے سن حضرت حر نے یزید کی طرف جو نمازیں پڑھی تھیں، ادھر جو رہ کے روزے رکھے تھے، ادھر رہ کے جو حج کیے تھے، وہ یزید کی اقتداء میں تھے، یزید کی بیعت میں تھے۔ جب یزید کی بیعت توڑ کر ادھر آیا تو پھر نماز اگلی ادھر آ کے نصیب نہیں۔
بھائی فجر کی ادھر پڑھ کے آیا تھا، اس کی بیت میں پڑھ کے آیا تھا، ادھر آیا تو ظہر سے پہلے شہید ہو گئے، نصیب نہیں۔ اور جب ادھر آئے تو اگلے روزے بھی نصیب نہیں۔ شبیر کے پاس آئے تو جو اگلا حج تھا وہ بھی نصیب نہ ہوئی، وہ بارگاہ الہی میں چلا گیا۔ ہاں یہ سب کچھ کے ہوتے ہوئے یزیدی تھا۔ اسلام، روزہ، نماز، قرآن، حج، ہر چیز کے ہوتے ہوئے وہ یزیدی تھا۔ اور جب ادھر آیا تو حسینی ہو گیا۔ فرماندے نے اس واقعے سے درس نکلا، پورے اسلام سے ایک حسین نکل جائے، پیچھے صرف یزیدیت ہے۔ ہمارے بہت شکریہ، پورے اسلام سے ایک حسین علیہ السلام نہیں ہو جائے، پیچھے صرف یزیدیت رہ جاتی ہے۔ یہ مطلب ہے جب قرآن نصیحت سمجھ کے پڑھا ہے پھر سمجھ آئے۔ میں ایک آیت پڑھنا، آج دی یہی نصیحت ہے کہ اللہ نے بڑھتے ہیں۔ خالق فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے نصیحت یہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت ہو۔ عزت سمجھ آئے گی کہ توہین سمجھ آ جائے گی؟ یار جنہوں عزت ہی پتہ نہیں وہ دی بلا جائے توہین کنوں آندے ہیں۔ خالق فرماتے ہیں بیوت النبی، نبی کی بیعت میں بیوت ہے، نبی دے گھر زیادہ سا آجم نبی دے گھر زیادہ سا، اس واسطے نہیں کہ ایک پنڈ سی تے، ایک شہر سی تے، ایک بڑے شہر سی تے، ایک باہر دے ملک سی تے، اردو باہر دے ملک سی، ایتھے ایک بندے دے کنے کنے گھر نے ضرورت تو بڑھاوا، نبی دے گھر ضرورت دے مطابق سن کیونکہ ازواج زیادہ سن۔ بھائی جان جو ازواج ایک تو زیادہ ہوں تو علیحدہ علیحدہ مکان دینے پہ دیں۔ ہو سکتا ہے کسی کا نام تجربہ ہوگا، کسی تجربہ کار کو پوچھ لو، اگر ایک بیوی ہوگی تو ایک مکان ٹھیک ہے، اگر دوسری ہوگی تو پھر اتنے تو مشکل ہی ہے نا، پھر دوسرا مکان دینا پہنتا ہے، پھر تیسرا، چار کر سکتا بندہ تو چار، کیونکہ پیغمبر تے پابندی کوئی نہیں، وہ جنیاں بھی کر رہے ہیں، پابندی کوئی نہیں، پابندی کوئی نہیں۔ ساڑھے تو ایک وقت چار کی پابندی ہے کہ نہیں؟ اسلام آباد ہے نہیں؟ تسی تو رہندے اسلام آباد ہو، تہاڈے کول اسلام کہڑا دور ہے؟ الحمدللہ تسی رہندے اسلام آباد۔ میں بیاننا کہ چار ایک وقت اجازت ہے، ایک وقت بندہ چار بیویاں کر سکتا۔ یار تسی تو بولو میری بھیناں ناراض ہون تے ہو، دل کر پردہ دار آکھنا کہڑیاں متاں پہ دینا مانگی جان دے گا، لیکن میں بھین میری یہ قرآن ہو چکے اصل چ کتنا نصیحت جڑی ہوتی ہے نا، یہ سمجھ کے پڑھیا جائے تو نصیحت۔ ساڑھے پنڈ ایک بندہ دوسری شادی کرن پہ جاتا تے پہلی بیوی سی وہ قرآن کھول کے بیٹھ گئی تے دعا منگن لگ پی، بیویاں دعائیں کٹھیاں ہو گئی، رون لگ پی، کہنے لگی یا اللہ پوری ویگن ہی الٹ جائے۔ چلو ایک تے وہ سی نا جڑا وہ شوہر سی، وہ دوسری ساری ویگن بھی بد دعا، کہنے لگی ایک نہ بچے وچوں، جنہیں جانجی بڑے نے وہ بھی مر جان تے جنہیں دے یار بڑے نے سنے 11 مرے، وہ بد دعا دیندی سی قرآن کھول کے۔ ساڈے پنڈ دا بالکل سادہ بندہ گزریا، اس کہے اتنے بیوی کی رونا ہے، وہ سکا بھائی جی جڑا شام نو جنازے ہونے نے بڑے گئے پنڈ چنا کیوں انہاں کہ تو جانا تے سردار نو کھول کے بیٹھی، بیبیاں تے گلاں ہوندیاں کہنے لگی تو جانا تے سردار نو کھول کے بیٹھی ہے تے او ہن بھئی بددعا کر دی ہے تے ہن پھر قرآن سامنے اس رکھے ہے، شام نو اس بھی مرنا ہے تے 11 بھی مرنا ہے، بیگن کتے الٹے ہی الٹے۔ وہ کہنے لگا میں دس، وہ اندر لگا گیا، بالکل سادہ بندہ کہنا، یقین کرو دنا بندے کیسے کیسے ان پڑھ ہو کے بھی سادہ سادہ تے ان پڑھ ہو کے کتنے دنا ہوتے ہیں۔ وہ اندر گیا تو کہنے لگا ادھر بہن میں ادھر بیبیاں ادھر وہ سکا بی بی کی پیا نہیں، وہ سکا بھی ایک تو جائے۔ اے رب دیا قرآن، اے اللہ دیا کتابیں، منہ تو پاک ہے، تیرے کرنے والا پاک ہے، تینوں بیان کرنے والا پاک ہے، تینوں تیری پاکیزگی دا واسطے تینوں میں ہتھاں تے لے کے بیان ویگن الٹے ایک نہ بچے، سارے دے شام نو جنازے ہونے دے یار بھی مرن، انہوں مشورے دینے والے بھی مرن۔ وہ سکے پہن کوئی نہیں ویگن الٹنی کچھ بھی نہیں ہونا، وہ تیاری کر رہے شام نو اس نے دوسری بیوی لے کے آ جائے۔ وہ کہنے لگی بھی تو کیوں ایڈا کانفیڈنس یہ آ کے بیان اعتماد نہ نہیں ہونا، وہ سکے وہ جی دے کے ترلے پہ کرنی ہے چار آندا ہی اجے تے دوجی تے گئے ہے گا اور ہے جانے۔ یہ مطلب ہے کہ کئی بندے نو صرف چومن کا ہی پتا ہے، نصیحت کا پتا کوئی۔ خدا کی میں قسم ہے اگر لوگ اسے
نصیحت سمجھ کے پڑھتے یزید کی بیعت کرنے والا نظر ہی کوئی نہ. شکریہ راضی ہے جی مولا کو اسی نصیحت سمجھ کے پڑھ لگے. اللہ فرماتا ہے نبی کے گھروں میں کبھی داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے. اور نصیحت پڑھی کی نصیحت اللہ پہ. اللہ فرماتا ہے الا طعام غیر ناظرین انہ، اس وقت نبی کے گھر آؤ جب کھانا پک کے تیار ہو جائے. تو کیا بات، کھانا پک کے تیار ہو جائے. اور غیر ناظرین انہ، یہ دیوبندیوں کا ترجمہ بالکل عزیز ہے. وہ فرماتے ہیں اور مت انتظار کرنا کھانے کے پکنے کا نبی کے گھر میں آتا. کھانا پکڑنا انتظار نبی اللہ کا نہیں کرنا، جب پک کے تیار ہونا وہ ہونا. کی گل ہوئی میں نہیں سمجھ آئی تو یہ مطلب کچھ بندے ایسا جنہوں کو یہاں کو ٹائم ایسی بھائی آخر ایڈی مصروف تو دنیا ہی ادو نہیں سی. یہ مطلب ہے کچھ بندے چولہا رکھن تو پہلا آ جاتے دیگ رکھن تو پہلا. اجے میں بچے نہیں کٹھے ہو جاتے دیگ پکڑ لگے اجے بٹے بوٹے رکھتے ہوتے تو آ کے کھلو جاتے انہوں پتا کدی تو پکے گی کدی تو پکے گی نہ. اج کل تو بچے اج کرتے ہیں کہ اس زمانے میں سیانے سیانے بندے بھی آ جاتے سن پکڑ تو پہلے. کدوں اللہ فرماتا ولکن قرآن ولکن اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں دعوت دی جائے کہ آ جاؤ پھر نبی کے گھر میں داخل. فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب کھانا کھا کے فارغ ہو جاؤ پھر فَانْتَشِرُوا، فوراً منتشر ہو جاؤ. انہوں پنجابی کرنا کھانا پکن تو پہلا آنا نہیں. کیا بات ہے. تے کھان تو بعد بھائی کمال ہوئی پہلا آنا نہیں تے مگروں اتھے پہنا نہیں. وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيث، اور آپس کی کنورسیشن کے لیے نبی کا صحن استعمال نہ کرنا. آپس کی باتوں کے لیے نبی کا صحن استعمال نہ کرنا. پھر تسی آ کے پہلا گلا باتیں شروع کرتے ہو ٹوماٹو لا کے بیٹھے نے پھر کھانا پیا پکتا ہے کھانا پیا پکتا ہے. پھر کھانا کھا کے مگروں بھی کئی باری بندہ کیلولا کرتا ہے. تمہیں پتہ ہے کھانا کھان تو بعد دوپہر تو بعد کسی مولوی میں فون کرو نا وہ آدھے نا کھانا کھا کے آرام پر غور ہے. کھانا کھا کے بھی بندہ آرام ہے. اللہ فرماتا پہلا آنا نہیں تے بعد یہ زیادی سید نے میرے کو بیٹھے اور بھی سادات بیٹھے ان کے میرے جی بسم اللہ شاید یہ جنہا بڑے گھر ہوتے ہیں نا سیدہ دے یہ یا میلہ کرا دینے جائے جو سنت رہو تے شیعہ ان کا مجلس کرا دینے. چلو اور سید اہل سنت ہوں تو اس کرا دینے گولڈے شریف ارس نہیں گولڈے شریف ارس ہونا تے جڑے شیعہ نے ارس نہیں کراندے وہ پھر ایمبولینس کرتے مرید ارس والے دے بھی ہوتے ہیں تے مرید مجلس والے دے وہ تمہیں پتہ ہے پھر جڑے مرید ہوتے ہیں ارس یا مجلس تو پہلا کو 5-6 دن آ جاتے ہیں خدمت کرنا تے مجلس تو بعد بھی 2-4 دن رہ جاتے ہیں. یہ پیر جانتے ہیں سید باقی بندہ کاٹی جانتے یا مرید جانتے. وہ جڑے پہلا ہوتے ہیں وہ پہلا بھی خدمت ہی کرتے ہیں جب مگروں رہ پڑ پہلا بھی انتظام ہی کرنا نے بالن شالن لے آنا برتن لے آنے کوئی انتظام کرنا گھاہ صاف کرنا. جڑے مرید ہوتے ہیں پہلا آ جان تو بھی فائدہ ہی ہوتا ہے جب مگروں رہ جان تو بھی فائدہ ہی ہوتا ہے. مولوی قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس مصطفیٰ تو بڑا پیر کوئی نہیں. اللہ مریداں نہ پہلا آن دیتا نہ مگروں پہلا. کمال ہے یار آنا تو خدمت واسطے ہی اگر کوئی پہلے سبحان صدقے جانا اور جب کوئی پہلے آ جائے گا تو پہلے بھی آ کے خدمت ہی کرے گا. تو جب مگروں پڑے گا تو مگروں بھی کوئی کوڑے چھوڑے ادھر ادھر کرے گا سامنے سوتے گا. اتنے کی گل ہے انہوں تو بڑا مرید بھی کوئی نہیں تو مصطفیٰ تو بڑا یار پیر بھی کوئی نہیں. یہ پیرانے پیر میں نبی نو آنا پیرانے پیر پیران دا پیر میرا رسول ہے جڑا حسن دا بھی پیر ہے حسین دا بھی پیر علی جیسے پیر دا بھی پیر ہے. یہ تو بڑا پیر کوئی نہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تو بڑا مرید کوئی نہیں. پھر کی گل ہے پیر دے گھر ہوئے آ کے بہ جان کوئی گل بات کر یا کوئی خدمت کر یا مگروں بہ جان. پہلا آنا نہیں مگروں بہنا نہیں. میں نصیحت پہ پڑھنا
وہ اللہ نصیحت پہ کرتا ہے صحابہ کرام نے. ہوں جی ایک گل ہے یہ مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے کیتی ہے تو اسی سو جائیے, نہیں. علامہ اقبال آخیا سی وہ باپ نے کہ تو سمجھ ہر گل ہاں میرے نال پہ ہوتی ہے تو میں محسوس یہی کرنا ہے کہ گل صحابہ نے اللہ کر رہا سمجھا. شکریہ بابا جی سمجھا تو سامنے رہا نا کہ ادب والا کر رہے پہلا آنا نہیں مگر بہنا نہیں. میں پوچھ رہا قرآن کو پوچھ رہے میں کہ کی کریں پہلا بھی آؤں گی وہ خدمت ہی کریں گے مگر بہن کے خدمت ہی کریں گے. اللہ فرمان دے ان ذالکم کان یؤذی النبی, جب یہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا نبی کو تکلیف ہو. کمال ہے حضور نے کچھ آرام کرنا ہوتا ہے یہ بہ کے بندے کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک تکلیف ہوگی. اور اللہ فرماتا ہے فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ, وہ اتنا حیا والا ہے کہ شرماتا ہوا تم سے بات ہی نہیں کرتا کہ مہمان ہیں ہم کیا کہیں. اللہ فرماتا ہے وہ تو شرماتا ہے وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ, اللہ سیدھی سیدھی بات کرنے سے نہیں شرماتا. نہیں تُسا غور نہیں فرمایا میں خیر میرا پیغمبر اخلاقی طور سے کچھ نہیں ہوتا بھائی اخلاقی طور سے نہیں آتا کہ مہمان نے اپنے نے ایمان والے نے صحابہ نے میں کی آکھاں آ جاتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں مغروں بھی بیٹھ جاتے ہیں تو میں کی آکھاں. اللہ فرماتا ہے وہ تھے اپنی اخلاقیات کی وجہ تو کچھ نہیں آتا. میں خیال نہ کہ تُسا پہلا آنا نہیں مگروں یہ مطلب ہے اخلاقی طور تے جنہوں نبی کچھ نہ آکھے انہوں اللہ آندہ. سبحان اللہ سار اٹھاؤ نا چونکہ اللہ اس گل میں مناسب سے بہت شکریہ جی بڑی باریکی نہ سنے گا. اللہ اس گل میں مناسب نہیں سمجھا. اللہ فرماتا ہے وہ تو نہیں آتا. یہ مطلب ہے نصیحت جو کوئی تے گلاں نکلتی ہیں میں نے تو خطرہ پہ گیا کہ جنہ توہین دا خطرہ پہ گیا نا پاکستان ہے یہ دل کرے وہ ترجمے نال پڑھن تے پابندی لا دے تو سب توجہ نہیں کرتا. قبلہ زادی صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندے آکر میری عربی پڑھا کر ترجمے نہ کرے کیونکہ ترجمہ ہویا تے وہ دی توہین ہو جانی ہے تے وہ دی توہین ہو جانی. اللہ دے بندہ ترجمہ پڑھنا تے سانو سمجھ آؤ. میں نے تے ایک کدھر خطرہ پہ گیا ہے پہ کدھر ایک ترجمے تے ایک بندی بچارے نام آ گئے. عزیزہ نے گرامی قدر میں پتہ لے میں نتیجے دینا میں تو وقت ضائع نہیں کیتا مولا تم جزا دے دے. میں پڑھ گیا 45 منٹ ہو گئے میں پڑھ گیا میں ایسے گل مقابل لگا. اللہ فرماتا ہے کہ وہ شرماتا ہوا بات نہیں کرتا اور اللہ کسی بات سے ایسی سے نہیں شرماتا وہ سیدھی سیدھی بات کرتا ہے. پہلے آنا نہیں تو مگروں بہنا نہیں. میرا دل کرتا ہے علماء بوئے کے قرآن لے جا کے پوچھا ایک گل تے دسو یہ مطلب طے ہو گیا قرآن کی تاریخ کیوں نہیں تاریخ کیوں نہیں قرآن جو طے ہو گیا کہ نبی والا کھانا پکتا سی تو لوگ آ کے کھاندے سن. کمال ہے بھائی وہ یار قرآن جو طے ہو گیا کہ پیغمبر والا کھانا پکتا سی تو لوگ آ کے شاباش ہے تیرے جمن نے یہ تو کٹ تو ہی کیتی ہے جڑے کھا کے جاندے سن انہاں نوں امیر آنا ہے تے جڑا کھواندا سی انہوں غریب آنا. شاباش تینوں کتوں پتہ لگ گیا توہین کدی ہوندی ہے تے تے جڑا کھواندے نے روٹی وہ سرکار دو عالم نے تے دوجے لوگ آ کے کھاندے نے. ہن دس انہاں چوں صحیح کیڑا ہویا تے امیر کیڑا ہویا. تو جدوں غربت پڑھی ہے رسول اللہ دی پڑھی ہے یہ مطلب ہے تاریخ اور ہے قرآن اور ہم تاریخ بھی وہی مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق. دوسری تاریخ کو بھی میرے مولا فرماتے ہیں دیوار کا دیوار. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا مال و متاع سوچا جی مال و متاع متاع آتے ہیں مال و دولت. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا اگر تم نے سوال کرنا ہو نا سوال کرنا ہو کہاں سے نبی کے گھر پہ آ کے یہ مطلب سوالی آؤں گے سب میں صرف قرآن کا پڑھ ہاں صدقہ جاؤں راضی ہے جی سوالی آؤں گے سب. پھر اللہ فرماتا ہے سألتموهن اگر تم نے اندر سے کوئی سوال کرنا ہوگا فاسألوهن من وراء حجاب پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے مانگا کرو. پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے مانگا کرو. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن یہ جو درمیان میں پردہ ہے اندر ہے نبی کے ازواج وہ ہے تمہاری مائیں. پردہ ہم نے اس لیے کروایا ہے
کہ تمہارے دل بھی پاک رہے، ان کے دل بھی پاک۔ کیا بات بھائی، سال اٹھانا دے، تمہارے دلوں کی طہارت کے لیے بھی ضروری ہے۔ آئے ہے اطہروا لقلوبکم، قوم تمہارے دلوں کی طہارت کے لیے، بقلوبہن، واہ، ان کے دلوں کی طہارت، تمہارے دل بھی پاک رہے، ان کے دل بھی پاک رہے۔ پردے کے پیچھے رہا کرو، پردہ نہ رہا تو دلوں کی طہارت جس طرح ہو سکتی ہے۔ اگر پردہ نہ رہے، لطف کی لطف ہے بازواجہ امہاتہم، اندر ماں نے کمال بھائی، کیسا معاشرہ سے اللہ ماں کہہ کے پردہ کرا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، تو سچی سنے لے یہ ساری مجلسی۔ اور میرے عزیزو، تسی الیکٹریشن لے ہو، تسی پلمبر لے کے ہو، اپنے گھر داخل ہو تو بچہ باہر کھلوتا ہوئے، تہاڈی بیوی اندر ہے، میری بیوی اندر ہے، میں اندر بڑھن لگا، جدوں میں اندر بڑھن لگا تو بچہ باہر کھل گیا کہ پردہ کراؤ تو میں اندر آؤں۔ میں دیکھا پیچھے بچہ آیا ہی نہیں، آیا ہو کوئی الیکٹریشن ہے، کوئی بجلی وغیرہ ٹھیک کرے، تو میں واپس آؤں، وہ میں کہا آجا کوئی نہیں، اندر کوئی نہیں، ماں ہے تیری، بس یا تیری ماں ہے، اور اندر تیری ماں ہے، حالانکہ وہی ماں کہا ہے، لیکن میں سمجھنا کہ یہ بچہ جو ہے یہ دی ماں بجائے تو یہ دے پترہ بجائے، میں کانفیڈنس رہا بچے اندر آ جا، کوئی نہیں، بچیاں سکول گئی ہیں تے اندر صرف تیری ماں ہے۔ میں یقین کرو انہوں اندر بڑھ کے وہ دے واسطے بوتل لین ٹوٹ جانا، وہ دے واسطے پانی لین ٹوٹ جانا، مینوں پتہ ہے کہ ماں پتر ہے تھوڑی خیر ہو گیا، تے جے میں ماں کہہ کے پھر دھیان رکھاں وہی تو گڑبڑ ہے نا۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے۔ اللہ فرماتا ہے اندر تمہاری مائیں ہیں، میں کیا خالقہ، ماما تو تے پردہ ہے، سر کے جانا ماما تو تے پردہ نہیں ہوگا۔ اے میری کوئی شاہ عبد القادر محدث سے تیری صاحب نے اے حاشیہ لکھے، وہ فرماتے ہیں جب کہا گیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی تمہارے نفسوں سے اولا ہے اور اس کی ازواج تمہاری مائیں ہیں، ایک کوئی لفظ مقابل نہ۔ اور فرماتے ہیں یہ جو ماں کہا گیا ہے نا، یہ ساری کی ساری حرمت میں، ہاں یہ عورتیں سب ماں ہیں، حرمت میں ماں ہیں، پردے میں مائیں نہیں ہیں۔ کمال ہے، جو سگی ماں ہوتی ہے اس سے پردہ، یا سگی ماں سے پردہ نہیں ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں یہ حرمت میں مائیں ہیں، یہ نکاح کے لیے حرام کی گئی ہیں، پردے کے معاملے میں یہ مائیں نہیں ہیں۔ پردے کے معاملے میں مائیں کیوں نہیں؟ اس دور میں کوئی ایسے بدبخت موجود تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرنے کے بعد ہماری بیوہ سے نکاح کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ فرماتا ہے حیا کرو، یہ مائیں لگتی ہیں تمہیں، صدقے جاواں مائیں لگتی ہیں۔ یاد رکھو نبی کی زوجہ، نبی کے بعد دوسرا نکاح، جنہوں نہیں پتا وہ سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے ما کان وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم ایمان لانے کے بعد نبی کو تکلیف دو، نبی کو تکلیف دو۔ میں کہ اللہ کیوں تکلیف ہوگی؟ اللہ فرماتا ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اب تک نبی کے بعد اس کی زوجہ سے نکاح کے متعلق نہ سوچو، اب تک نہ سوچو، اب تک نہ سوچو۔ کیوں؟ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا عیب ہے، اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے، اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں قرآن سامنے رکھ کے دل کرتا ہے، بوئے بوئے تے جا کے پوچھا، اسے قرآن تو لکھا ہے کہ جب تسی مر جاؤ 4 مہینے 10 دن تو بعد تمہاری بیوی دوجا نکاح کر سکتی، اسے قرآن سے، اسے قرآن سے، تے اسے قرآن سے لکھا ہے نبی دی نہیں کر سکتے۔ وہ بندے کبھی لیاؤ نا اتنے باؤ جڑے آتے ہیں قانون سازاں واسطے برابر، سر کے جاؤ، اوے قرآن تو بڑا قانون کوئی نہیں، عام بندے واسطے قانون اور ہے۔ اور یا نبی
نبی واسطے قانون اور عزت سزا تے من کرو اور جدا قانون ساڈے قانون جیسا نہیں او دا خون ساڈے خون جیسا کیسے کتنا مہربانی تھوڑی دعا آ گئی یہ مطلب ہے کچھ بندے تھے جو سوچتے تھے کہ ہم ایسا کریں گے انہیں واسطے اللہ فرمایا یہ تمہاری مائیں بھی لگتی ہیں باوجود کہ میں نے ماں کہہ دیا ہے پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے مانگا کرو کون ہیں یہ لوگ جن کو ماں کہہ کے بھی پردہ کروایا جا رہا ہے حضرات ہم امہات المومنین کی عزت کرتے ہیں جو ایسا سوچتے تھے اور ہم ان کی عزت نہیں کرتے یہ توہین نہیں کہ نبی دی زوجہ دے متعلق بندہ یہ سوچے جڑا ورکشاپ کی بچہ کام کرتا ہے وہ اپنے استاد دی بیوی کو اپنی ماں سمجھتا جب سکول وچ بچہ پڑھتا وہ ٹیچر دی بیوی کو اپنی ماں سمجھتا جڑا درزی کو کام پہ سکتا وہ درزی دی زوجہ کو اپنی ماں سمجھتا اس معاشرے اندر بڑا برا زمانہ آ گیا جڈا بھی برا آ گیا آج بھی کوئی مرید اپنے پیر دی بیوی ماں دا ہی درجہ دے گا کسی اور نظر نہ نہیں دیکھے شاگرد استاد کی زوجہ میں ماں دا درجہ دے پاویں کڈا برا زمانہ آ گیا اوڈا برا اجے بھی مولا تانوں کیسا ہے خدا دی قسم بندے کلمہ پڑھن تو بعد سوچے اللہ میں نے معافی دے ہن سمجھ آئی جی جڑے بندے انج دی سوچ رکھتے سن انہاں رونیاں جی علی دیاں تھیاں باتاں جنہاں لوگوں کو اللہ پیغمبر دیاں ازواج کو پردہ کراندا رہے پیغمبر دیاں تھیاں لوگوں دے بازاراں چ اگر زوجہ رسول دی اے عزت ہے تو سوچ نبی دیاں تھیاں دی کی عزت ہے زوجہ دا رشتہ بڑا مضبوط نہیں ہوئے تے او دے وچ ایک طلاق والی گنجائش ہے یعنی وہ عارضی رشتہ ہے عارضی رشتہ پکا رشتہ ہے یہ کہ قائم رہے یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے زوجہ کا رشتہ تے اللہ دے بندے ٹوٹ بھی جاتا ہے کبھی تیاں والے رشتے بھی ٹوٹے ہیں کبھی نواسیاں والے رشتے بھی ٹوٹے ہیں اور جدو اللہ پاک ایڈے عارضی رشتے دی عزت ایڈا اہتمام کیتا ہے ہن سوچو اللہ پاک برداشت کرنے والی توحید اور عدل برداشت کرے گا کہ اس رسول دیاں تیاں بازاراں وچ دروازے کے کھڑو کے آخر ساڈے پیو دا نام علی ہے ساڈی ماں دا نام زہرا ہے ساڈا نام رسول میرا آنسو آ گیا میں تھوڑے کو اجازت لے لگا اوکھیاں ہوندیاں سن بطول دیاں تیاں انہاں دروازے کو لنگدیاں جڑے مومنہ دے دروازے ہوندے جدو مومن کوئی ہوندے سن محلہ مومنہ دا اتھے آ کے ظاہرہ دیاں تیاں بہت تکلیف ہے کیوں میرے عزیزوں تسی میں جانتے جڑے بیٹھے باقی لوگ اتھے نہیں جانتے مجلس تو بعد تسی گھر نہیں جانتے ہو میرا بندہ کو میں پھٹھو پھڑ کے گل میں تو چپیڑ مارے میں تواڈے نو ویکھنا سب تو پہلا تواڈے وہ تو میں نہیں جانتا تسی تو میں جانتے ہو یہ مطلب تکلیف ہوتی ہے جدو کوئی پرانا واقف ملتا ہے اے دوست تر گیا ہوئے نا امریکہ تے بعد جو بندے دا پتر قتل ہو جائے اللہ معافی دے گا اللہ نہ کرے 10 سال بعد وہ آوے تو پھر گن لگ کے اچھی ہوتا ہے وہ آندھا آجن کی ہے وہ آندھا آجو ہے تو کچھ نہیں یہ دوست سی نا بچپن دا باہر ہونا سی آج جو آیا ہے نا آج جو آیا ہے یہ مطلب جدو واقف ملتے ہیں وہ تو درد جاگتے ہیں آواز واقف ملتے ہیں کہ درد جاگتے ہیں واقف ہی ملتے ہیں وہ بندے گڑ لگتے ہیں اور دوست نہیں جا کے گڑ لگتے جا کے گڑ لگ کے تسلی دیتے ہیں میرے عزیزوں جتھے جتھے زہرہ دیا تیاں کوئی تسلی دین والا ملتا سی اتھے بہت روندیاں سن زہرہ دیا بیٹھے میں ایک جملہ پڑھ کے بڑا حیران ہے خدا دی قسم کنی غربت آکھا مظلومی آکھا یزید دے دربار سے داخل ہونے کے بی بی پاک نے جنیا کنیزہ سمجھے نا کنیزہ بھی ایسا ہے انصار دیا بیویاں انہوں نے رشتہ دار نال سمجھی بی بی نے میں نے بڑا دکھ لگتا اس کا بی بی نے فرمایا بی بی
جنیاں کنیزاں انہوں ساتھیاں وہ میرے نال انج کھلو جو پتہ ہی نہ لگے علی دی بیٹی کے آباد رہو میرے نال اس انداز نہ آباد رہو اس انداز نہ میرے اگے پیچھے کھلو جاؤ نشان دہ نہ ہوئے اگر تسی میری بہت عزت کرو گیا تو میرا خیال رکھو گیا تو پھر انہوں نے پتہ لگ جائے گا کہ جدہ خصوصی خیال رکھ دیا نے اے علی علیہ السلام دی بیٹی ہے اے نبی دی نواسی ہے میں نے بالکل عمومی جگہ تے کھلوڑ دے ہو تے عام عورتوں میں چنے کھلو جانی ہوں میرا تشخص دا ہی اظہار نہ ہوئے کہ میں ظاہرہ دی لڑی تو کس گل کا لگتا ہے جبنا میں ذکر خطیب میری تھی نہ ڈلیارے آئیے نہ ساڑی کو تھے عزیز داری ہے مجھ میری بیٹی ایک بار میں نے آکے آپ کو جدو میں علم میں نہیں ہے میں نے تسلی ہو جاتی ہے لوگ آپ رہے ہیں میں کیا بیٹی تنو کی تسلی میں تک جو پڑھتی سے الحمدللہ بڑی دیر دیا کہنے لگی کو میں نہیں اپنی اگر سال کو گڈی خراب ہو گئی یا کوئی مسئلہ بڑھے تیسی علامہ نے کہا ٹوک جائے گی تو جب وہ پوچھے گا تسی کون ہو تسی تو سب میں کہ آلی ناصر جنہوں تلہڑا میں وہ دیتے ہیں میں کہا پھر تنو کی امید ہے میں ذرا ہوتا دل لکھیا کہنے لگی ابو کم از کم میں نے گڈی نہ بنوا کے دیں میرا کوئی انتظام نہ کرنا اینا حضور کھڑ کے کہ باہر نہ کھلو گلی نہ کھلو رستے میں نہ کھلو اندر آ جا تو ساتھ اللہ کر دیتے ہیں جیس علی دی اولاد کا ذکر کر کے ساتھیاں تیاں ایلی عزت نہیں دیا نے اور یہ تیاں ہر دروازہ پہ آنیاں سن ساڑھے پہ ہوتا رہا ایک دروازہ ایسا آیا جسے حضرت سجاد دی رد ود گئی حضرت زینب علیہ نے فرمایا بیٹا ہن تازہ کیوں رویا فرماتے ہیں کہ اماں چاچے حبیب دا کارا حبیب ابن مظاہر دا کارا ہے تے میرے باپے دے نال چوتھے سار حضرت حبیب دا ہے اور میرا بچہ چھتے پہ پھرتے ہیں حبیب دا بیٹا قاسم ہے اگر انہیں دیکھ لینا پیو دا سار تے پریشان ہو گا تے اماں اے حبیب دا کارے تے تیرے ویر دی سانگ جری رکھی نے اے حبیب دے کار نہ رکھی بی بی فرمایا ایک بار نیڑے کر اونٹ میرا کسے طریقے میں حبیب دی بیوی نہ حبیب دا پرسا داری کر رہا ہوں حبیب دا افسوس کر رہا ہوں تو نالے اس بچے دی عورتوں نہ بیٹھا جائے میں ادھنے ایدیاں کرنا کرا کہ اس سلام نہ دیکھے امت حبیب دا سلام یہ بچہ دیکھ لیا کہ ایدی کی حالت ہو گئی ایدی کی حالت ہو گئی میں نہ بی بی پاک تو انہوں حبیب دے بیٹے دا اینا کہ اپنے پیو دا سار دیکھے گا تو پریشان ہو جائے گا بی بی سکینہ تیرے حوصلے تسلط ہے جدے سامنے سر کٹیا گیا بابا میرے عزیزوں سر حضرت حبیب کے مقام کے نال بی بی دا ناکہ لایا حضرت سجاد نے کسے طریقے بی بی نے جنہوں نے وہ حالت ایسی سی تو اٹکلوں برداشت نہیں ہو اس میں بی بی کے ہاتھ پسے گردن سن تے چٹے وان بی بی دے چیرے ہوتے سن کڈا کو بہادر ہے وہ بندہ جدا دل بھی نہ پسیجے آنسو میں دل تے پسیجے گا اندروں دل تے مار کتے گا بی بی دے جتھے وال پہ مقدے سننا ہو تو خون دے قدرے پہ دے گا لوگا مارے آسی پتھرنا بی بی نے اس بچے کو بنایا چھتے گھوٹس بیٹا میری قریب آ بچہ 2 قدم پیچھے ہٹیا قریب نہیں ہے کیونکہ کٹے سر حالات ایسے بی بی دا سر زخمی تے بچہ ڈر گیا تے پیچھے ہٹیا وہ ٹول سن کے چھتے آیا ٹول کا بجتے سن باجے کا بجتے وہ چھتے بچے آ جائے وہ جدو اس وقت قتل ہوئے اینے قتل دیکھے بچہ تے برداشت نہیں کر سکتا وہ اینا گھبرایا تو پیچھے ہٹ گیا بی بی فرمایا بیٹا پیچھے نہ ہٹ تو میرا لگنا ہے تو بھتیجا میرے بھرا دا پتر ہے تو وہ 2 قدم اگے ہو کے آندا بی بی میں تو اگے تے کدی نہیں دیکھا اونٹ دی گوہان تے ٹکر مار کے بی بی فرماندی ہے مینوں اگے کسے بھی نہیں سی مینوں لوکاں وضو ویکھیا جدوں میرے ویر اندر مارو مینوں لوکاں وضو ویکھیا جدوں میرا عباس نہ رہیا کون تسی فرمایا مینوں چھڈ تو کدا بیٹھا کہنے لگا میں حبیب ابن مظاہر دا بیٹا کتھے تیرا پیو گیا کہنے لگا اتنے کربلا ایک جنگل ہے اتنے تم گئے بی بی آکھیا تینوں کیوں جنگل چ گیا کون ہے جنگل ہی تہاڈا کہنے لگا اتنے ساڈے پیر آئے اتنے ساڈے امام تشریف فرما ہے کہنے لگے امام کیویں تانوں پتہ لگا اتنے تہاڈے امام آندا سانوں کھادا ہے آخر بی بی آکھیا کی کھادا ہے کہنے لگا اندر بڑھ کے پڑھتے سن میرے بابا جان تے میری اماں جان مینوں نہ باہر کر دیا میں ایک جملہ سنیا بی بی آکھیا تو سنا
تو نقشہ دیکھا بی بی ہے سامنے والا کا اوکے چھت سے بچہ کھلوتا ہے کہنے لگا بی بی جان ہو میرے نا ابا جان باہر کٹ کے نا میری ماں اندر گھر کر دے میرے باہر کٹ دے میں دروازے دے نال لگا ایک گل میں یاد ہے فرماندے سن پہ مجبوری ہے جانا پیدا امام حسین علیہ السلام کربلا آ گئے بیوی پوچھا میری اماں پوچھا مجبوری کی ہے ایتھے دنیا ہے حیدر دیا بیٹی کہنے لگا میرا باپا میری اماں نو پیاندا سی وہ دیاں پیڑاں بھی نال آئیاں آباد رہو دیاں تیاں بھی نال آئیاں بی بی فرمایا ہن میں دس اماں کتھے کہنے لگا اماں تھلے قرآن بھی پڑھ دی بی بی فرمایا جا اماں نو آکھ بازار جڑے قیدی پہ گزرتے ہیں انہاں قیدیاں چک قیدن ہے وہ میرے پیو نو اپنا پران دی تینوں اپنی بھاو جان دی پرجائی آن دی میں نو اپنا بھتیجا آن دی تے آن دی یہ ایک واری چھت تے آ میں تیرے نال گل کرنا چاہتا یہ بچہ پوڑیاں را تھلے ٹر گیا میرے نو دیکھنا آخری منٹ میں مکانا پیا جڑے میرے شمر نے دیکھیا نا وہ ہمدردی نال انہاں نال گلاں کردا ہے مارنا والا اس چھت تے کوئی نہیں آیا اس نے کہا قافلہ ٹور لو کیونکہ ہمدرداں کو نہیں سن کھلون دیندے جدوں قافلہ ٹریا نا یہ حبیب کی چھت مکتی گئی ہے جڑا مینوں جملہ کھا گیا نا وہ سنو ایتھے مکان کا مکدا نا ایتھے بی بی نے ناکا ٹردی ایتھے آئی ہے نا راوی آندا زہرا کی لاڈلی پلٹ کے دیکھ جناب زینب عالیہ پلٹ کے میں سن کہ میرا بھتیجا نہیں آیا حبیب دا بیٹا نہیں آیا وہ دی ماں بھی نہیں آئی بی بی تیرے تے یہ زمانہ آ گیا تیرا انتظار تے کائنات کر دی ہے جدو بی بی نے پلٹ کے دیکھا تے کوئی نہ آیا حضرت سجاد بیٹا کچھ ہو جائے ذرا روک حضرت سجاد اگے بدے ناکا رکی بچے دے دو ہاتھ چھت تے نظر آئے بی بی فرمایا سجاد بیٹا آ گیا ہے حبیب دا بیٹا آ گیا وہ دی ماں ہوندی ہے تو میں وہ افسوس کر دیا عزیزو کلا بچہ چھت تے آیا پیچھے ماں کوئی بھی نہ آئی قریب کھلوتا تے بی بی پلٹ کے دیکھ کے فرمایا بیٹا کلا آیا ماں کیوں نہیں آئی یاد نہیں جملے کہنے لگا بی بی میں سارا پیغام دیتا ہے بازار دیا قیدیاں جو ایک قیدر نے جنہیں ہاتھ پیچھے پیتے نے سارے لوگ پتھر مارے نے وہ میرے پیو نو پران دیئے تینوں پرجائی آن دیئے میں نو بتیجا آن دیئے میں کیا ماں وہ آن دیئے ایک باری چھت دیا میں تیرے گل کرنی ہے آخری جملہ ہے تے کوئی اس طرح جی خدا دی قسم ہدف تے تیر لگ دے ہی دی دل تے لگ دے کہنے لگی پھر سنا دیتے تے آئی کیوں نہیں بچہ پوڑے مونر کہنے لگا بی بی میری اماں دی یہ قیدر نو آخ میں پردہ دارا اسی کدی مکان دی چھت تے نہیں آئی میں حبیب ابن مظاہر دی زوجہ میں سوچنا حبیب دے ساتھو آواز آئی ہوئے گی ماں نو آگ پردے نو آگ لائے بازار آ گئی ہے حیدر کر رہا کی بیٹی اجڑ گیا میرا بدو